الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم طه وياسين، وصاحب الدين الظاهر، والزمان الباهر، واللسان الذاكر، والقلب الشاكر، والآباء الأخابر، والأمهات الطواهر، والنبي الممجد، والرسول المسدد، سمع في السماء أحمد، وفي الأرض أبي القاسم محمد. محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم والدافع الوباء والبلاء والقحط والمرض والألم، واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، وجسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم، شمس السها بدر الدجى صدر العلا كهف الورى، مصباح الظلم جميل الشيم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه، والجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد النبيين شفيع المذنبين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سراج السالكين، شمس العارفين، نبي الحرمين، إمام القبلتين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صلوات پڑھیے محمد وعلى اس بارگاہ حسینی کی یہ 10ویں تقریر ہے. تھوڑا سا 10ویں تقریر ہے، اور رات کا 2:20 ہو رہا ہے، اور یہ اس سلسلے بیان کی آخری تقریر ہے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد مسائل کے ایام آنے لگتے ہیں. 8 اور 9 صحیح. تو آج کل ہی بھر موقع ہے. آج 7 ہے نا، آج کل، پرسوں تو مسائل ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، برائے مہربانی مموڑے میں آ جائیں، فرش اعلیٰ کی زینت بن جائیں، تاکہ سلسلہ کلام آگے بڑھایا جا سکے. مموڑا بالکل خالی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہی تھکے ہوئے ہیں، صبح سے مستقل مجالس میں ہیں، اور ابھی جلوس کو تمام کر کے آپ لوٹ رہے ہیں. محرم کی 7 تاریخ آج ہو بھی گئی. تو بس یہ کہ صلوات پڑھیے محمد ساتھ کیا. آپ کا ڈیٹ بھی بدل چکا ہے.
صلوات پڑھیے محمد والے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین پر زلزلہ آئے گا، اذا خرجت الارض اثقالها، زمین اپنے دفینوں کو اگل دے گی، گڑے مردے باہر آ جائیں گے، قال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا تجھے کیا ہوا؟ گفتگو ہماری اذا اخرجت الارض اثقالها پر چل رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ آخری بیان ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جز ہی کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے قال الانسان ما لها، اور پھر یوم تاسوعہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے یہ 4-5 کیمرے کام کر رہے ہیں اور یہ پوری جگہ خالی ہے، تو بدنامی آپ کی جائے گی یہاں سے وہاں تک، یا تو اس کو بس پہ آ لیجیے، پھر جہاں بھی چاہے آپ لوگ بیٹھ جائیے، تھوڑا سمٹ آئیے، یہاں تو فین بھی چل رہا ہے۔ صلوات بھائیو محمد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب زمین پر زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے گڑے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ آئیے سیدھے ہم چلتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ سورہ واقعہ ایک بہت اہم سورہ ہے قرآن مجید کا، اور بچوں کو جانکاری رہے، سورہ واقعہ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے۔ دیکھیے صلوات پڑھیے محمد سے آپ ماحول نہیں بنائیں گے، ہم بیان کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ایک شاعر جب ایک اچھا شعر پڑھتا ہے تو بھی یہ توقع کرتا ہے کہ پورا مجمع جاگے، قسم کھلاتا ہے نا، بہت کچھ بول جاتا ہے، تب سناتا ہے۔ اور ہم تو دنیا کا سب سے اچھا کلام سنا رہے ہیں، اس سے بڑھیا کوئی کلام کسی کے پاس ہو تو لا کر کے وہی ہم سنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میری تقریریں بہت محنت کا پکڑ ہوتی ہیں، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، خطابت نہیں کرتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں۔ پوری مجلس تفسیر ہوتی ہے، اور تفسیر نہیں، ایک تفسیر کم سے کم 7-8 تفسیروں کو سامنے رکھ کر اس کو نچوڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور جب ترجمہ دیتا ہوں کسی آیت کا تو صرف ایک ترجمہ نہیں، کم سے کم 12-15 ترجموں کو سامنے رکھ کر نچوڑ کر الفاظ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ کمزور سے کمزور ذہن میں بھی وہ ترجمہ پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد تو یہ ہے سورہ واقعہ۔ عبداللہ ابن مسعود سورہ واقعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے، صحابہ میں بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ 70 سورے انہوں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنے، ڈائریکٹ
قرآن کے 70 سورے عبداللہ بن مسعود نے ڈائریکٹ حضور سے سنا، اور جب صرف 5 لوگ اسلام لائے تھے تو چھٹے اسلام لانے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، چھٹے اسلام لانے والے، اور یہ بھی اسلام لائے تھے ایک معجزے کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ڈیزرٹ پہ یا ریگستان، تو راستے میں پیاس محسوس ہوئی، تو سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی، اس میں کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو حضور اپنی ہمراہی کے ساتھ اس جھوپڑی کے پاس پہنچے، کہا کہ تمہارے پاس کچھ پانی کے لیے ہے، پینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی چونکہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے، کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ دودھ؟ کہا کہ نہیں دودھ بھی نہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضور نے کہا کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس جو ابھی حاملہ نہ ہو، بہیلا ہو جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، کوئی بہیلا بکری ہے تمہارے پاس؟ تو بڑھیا نے عبداللہ ابن مسعود جو اس کی غلبانی کر رہے تھے، وہ ایک بہیلا بکری جس کا تھن بالکل سوکھا ہوا تھا، کوئی آثار حمل نہ تھا، لا کر کے حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضور نے بس جیسے ہی اس کے تھن میں ہاتھ لگایا، دودھ کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور اس سے دودھ کا فوارہ پھوٹ پڑا، ایک دم سے دودھ کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضور بھی شکم سیر ہوئے اور جو ساتھی تھے وہ بھی شکم سیر ہوئے، اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی اچھا خاصا دودھ حضور نے پکڑا دیا۔ جو اس منظر کو دیکھا اور اس پر حضور آگے بڑھنے گئے، تو عبداللہ ابن مسعود نے حضور کے پیروں کو پکڑ لیا کہ بس آپ کون ہیں بتائیے۔ تو حضور نے جب ان کا تعارف کرایا تو کہا کہ اب دیر کس بات کی، بس کلمہ بھی پڑھائی نہیں ہے، یہاں میں یہ چھٹے مسلمان کر کے سامنے آ رہے ہیں، سلمان بڑھئے عبداللہ ابن مسعود، یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت۔ اور یہ وہ ہے کہ جناب ابو ذر کی نماز جنازہ کس نے پڑھی تھی؟ وہ تو افضا میں جلا وطن کر دیے گئے تھے نا، عبداللہ ابن مسعود نے پڑھائی تھی، چونکہ وہ جلا وطن ہو کر کے کوفہ سے لوٹ رہے تھے مدینہ، ان کو بھی جلا وطن شہر بدر کیا گیا تھا خلیفہ ثالث کے زمانے میں۔ تو دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ سر راہ کھڑی ہوئی ہے اور بہت حیران و پریشان ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ قافلے کو روک کے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں، اسباب کفن نہیں۔ کہا تمہارے بابا کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بابا کا نام تھا ابا ذر، ابو ذر ہے نا۔ بس عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اترا نہیں، میں اپنی سواری سے کود پڑا، اور اس کے بعد ہم نے ابو ذر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اور اسی بات کی سزا عبداللہ ابن مسعود کو یہ ملی کہ جب وہاں خبر ملی والی کو، جو بادشاہ سلامت بنے بیٹھے تھے کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، دفن کیا ہے، تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کا وظیفہ تک بند کر دیا تھا۔ سوتنترا سینانی جو ہوتا ہے اس کو شہریہ ملتا ہے نا، کسی کی خیرات تھوڑی نہیں تھی، یہ لوگ سوتنترا سینانی تھے، یعنی جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہو ان کو آج تک شہریہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے جو بچا ہوا ہے۔ تو یہ سب صدر اول کے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور اور علی کے شانے سے شانہ ملا کر جنگیں لڑی۔ تو اگر وہ زندہ رہے تو ان کو وظیفہ ملتا تھا، اگر وہ مر گئے تو ان کی آل اولاد کو بھی دفن کے لیے وظیفہ ملتا تھا۔ سوال بڑھیا اس کے سزا۔ اور یہ پہلے شخص ہیں، ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اس حدیث کی آپ کو اہمیت سمجھ میں آ جائے کہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی ہے حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود اس وقت تک اعلان اسلام کھلم کھلا نہیں ہوا تھا، نہایت خاموشی سے 5 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، ان کو حضور اپنے حجرے میں بیٹھا کر آہستہ آہستہ اسلام سمجھایا کرتے تھے۔
اور قرآن. لیکن ابھی قرآن باہر مجمع میں نہیں سنایا گیا تھا, باہر مجمع میں نہیں سنایا گیا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے, ہم اتنا سکون سے سنا رہے ہیں اور آپ اتنا سکون سے سن رہے ہیں, ہونا اتنا آرام نہ تھا, نہیں سنایا گیا تھا. تو حضور نے کہا, حکم ہوا اب اسے مجمع میں سنایا جائے. تو حضور نے کہا کون ہے جو اس قرآن کو مشرکین کے مجمع میں جا کر پڑھے. تو عبداللہ بن مسعود جوان بھی تھے, تھوڑا گاؤں والے بھی تھے, ایک دم جوشیلے بھی تھے, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم جائیں گے, ہم قرآن پڑھیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو وہاں جا کر قرآن وہی پڑھے جس کا یہاں پر خاندان قبیلہ ہے, تاکہ کچھ ناروا ہونے لگے تو کم سے کم بیچ بچاؤ کرنے والے, آپ کو تو کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا بھی نہ ہوگا, آپ نہ جائیے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن لگا ہم جائیں گے. دوبارہ پھر حضور نے کہا, پھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم ہی جائیں گے, تیواری میں یہی کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے جائیے. عبداللہ بن مسعود چاشت کا وقت تھا, ناشتے کا وقت. سارے مشرکین ایک دم صبح اٹھے تھے, اور پتہ نہیں اس زمانے میں چائے وائے تھی کہ نہیں تھی, کچھ کھا پی کر کے آ کر کے چوک چوپال پر وہ مکہ میں کعبے کے آس پاس جو ہے سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل, ابو لہب, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, جتنا شیبہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن مسعود آئے اور کنارے کھڑے ہو کر کے اور انہوں نے قرآن شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلا سورہ جو کفار کے مجمع میں پڑھا گیا وہ سورہ رحمان ہے, اسی لیے اس میں بار بار آتا فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صلوات پڑھیے محمد والے. اسی لیے اس میں بار بار آتا فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا. تو جیسے عبداللہ بن مسعود نے سورہ رحمان شروع کیا تو پہلے تو یہ سب ایک دم چونکے, کہہ رہے بھائی یہ کیا پڑھا جا رہا, بڑی خوبصورت ہے, الفاظ بڑی عجیب و غریب ہے, سب چونکے. تو ابو سفیان نے کہا چونکہ میں زیادہ خوش مت ہوئیے, یہ وہی پڑھا جا رہا ہے جو ہم کئی دن سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چپکے چپکے کچھ ہوا. کہا وہی ہے. اب ان لوگوں کو آیا غصہ, اور اس کے بعد سب عبداللہ ابن مسعود پر ٹوٹ پڑے کہ عبداللہ ابن مسعود اور جو ان لوگ کے بس میں تھا گساب کا جو تھا یہ سب عبداللہ ابن مسعود پر ٹوٹ پڑے. لیکن یہ لوگ عبداللہ ابن مسعود کو مارتے جاتے تھے اور وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے. یہ مار مار کر تھک گئے, مگر عبداللہ ابن مسعود نہیں تھکے. پورا سورہ رحمان سنا ہی کر لیا, پورا سورہ رحمان میں تمام ہوا. تبھی ایک دم زخمی ہو کے حضور کے پاس آئے تو ان 5 لوگوں نے کہا جو پہلے اسلام لائے تھے, ہم کہتے نہ تھے کہ آپ نہ جائیے گا, آپ کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے, آپ جائیے گا تو بہت برا ہو جائے گا آپ کے ساتھ. کہا کہ ابھی کیا, اگر مجھے 1000 بار بھی ان کے مجمع میں جا کر قرآن پڑھنا پڑے تو وہ میری 1000 بار جان چلی جائے, مگر میں جا کر قرآن سنا کر پڑھوں گا. ایسے جذبے سے اسلام پھیلا ہے, روٹیوں پر اسلام نہیں پھیلا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ ہے عبداللہ بن مسعود. تو وظیفہ بند کر دیا تھا, اتنا بڑا نام ہے. تو ہر طرف سے چیمہ گوئیاں ہونے لگی کہ دیکھیے بھائی تو بہت برا ہو گیا, عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا, ان کے وظیفے تک کو بند کر دیا گیا. بیچارے بوڑھے بزرگ, بھائی پہلے دور کے مسلمان ہیں نا, تو تیسرے خلافت کے دور تک ان کی عمر کتنی ہوئی خود اب اندازہ کر لیا. بوڑھے بزرگ ہیں بیچارے, 4 بیٹیاں ہیں, کیسے زندگی گزار رہے ہوں. جب یہ ہونے لگا ہر طرف چرچا, تب ایمیج بچانے کے لیے جاگے. ہمارے انسان دیکھا ہوگا نیتا لوگ جو دورہ کرتے رہتے ہیں حادثے والی جگہ پر, آپ کی محبت پہ تھوڑی نا دورہ کرتے ہیں, وہ اپنی کرسی کی محبت پہ دورہ کرتے ہیں.
تو پہنچے وہاں عبداللہ ابن مسعود کے گھر. بہت توجہ سے جوانوں سن لو, تمہاری زندگی کے لیے اس میں ایک رنگ ہے, اسی لیے میں سنا رہا ہوں. پہنچے عبداللہ ابن مسعود کے گھر اور سلام کلام ہوا, اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں, کوئی حاجت ہو, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں عبداللہ جس سے کہنا تھا ہم نے کہہ دیا, جس سے ہم نے کہنا تھا کہہ دیا. تو ڈاکٹر بھیجوں, طبیب وغیرہ کا انتظام کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے, طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے, اب تمہارا طبیب لے کر کیا کریں گے؟ اس طبیب نے ہمیں اس لیے بیمار کیا ہے تاکہ اپنے دامن میں بلایا جائے, اور تمہارا طبیب لے کر ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اچھا اب کھسیایا ذرا سا. کہا اچھا نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے وظیفے کو پھر سے بحال کر دیا جائے. وظیفے کو کہا کہ اب وظیفہ لے کے کیا کریں گے, اب تو ہم خود مرنے والے ہیں. کہا کہ آپ مر جائیے گا, آپ کی بیٹیاں کو ان کے لیے آرام ہوگا, وظیفہ چالو کر دیتا ہوں. کہا کہ نہیں, مجھے تمہارے وظیفے کی ضرورت نہیں, نہ میری بیٹیوں کو. ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ اب ان کو تمہارے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا کیا بتایا اپنی بیٹیوں کو آپ نے؟ کہا ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا ہے کہ تم روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ ہم نے حضور سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو بھی روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اور اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. تمہارے لوگوں جب بھی غربت ستائے, پریشانی ستائے, ان کے در پر ہاتھ رکھ کے لانا, سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دینا. سلمان پر یہ محمد واقعہ. ایک زوردار نعرہ لگائے, جو سو رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ایسے نہیں, سب مل کر نعرے. یہ ہے سورہ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. اذا وقعت الواقعہ, وہ واقعہ ہو کے رہے گا. لیس لوقعتها کاذبہ, اس واقعے کو ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. واقعہ نہیں, قیامت, قیامت کا دن آ کے رہے گا. کون سا دن؟ خافضۃ الرافعہ, تہو بالا کر دینے والا, پست و بلند کر دینے والا, بلند و پست کر دینے والا دن. اذا رجت الارض رجا, جس دن زمین کو جھنجھوڑ کر اس میں بھوچال لا دیا جائے گا, جس دن کپ کپی کے ساتھ زمین کو زلزلہ آئے گا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سنی نہیں رہے والا, پہلے کھڑے ہو جاتے الٹے پڑا, اس لیے یہ قرآن ہے. یہ کوئی مذاق تھوڑی نہیں, کسی شاعر کا کلام تھوڑی نہیں, یہ قرآن ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہاں بھی لفظ زلزلہ آیا, کیا معنی ہوا؟ زمین کو ہلایا جانا. القاریہ ملقاریہ, کیا معنی ہوئے؟ زمین کو ہلانا, زلزلہ لانا. اذا رجت الارض رجا, زمین کو ہلانا. تو کیا قرآن ایک ہی بات کی بار بار تکرار کر رہا ہے؟ ہاں میرے بھائی, کیا قرآن ایک ہی بات کی بار بار تکرار کر رہا ہے؟ ایک مریض کو اگر 2 بار کہا جائے تو اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا نا. تکرار کر رہا, کہا نہیں یہ تکرار نہیں ہے, یہ اس زلزلے کی مختلف کیفیتیں جن کو بیان کر رہا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ گلاس ہم نے لیا ہے اور اس کو لینے کے بعد اس کو میں ایسے ایسے ہلاؤں اور ایسے ایسے ہلاؤں اور ایسے ایسے ہلاؤں, کیا تینوں کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا؟ پتہ نہیں کیسا ہو گیا. کیا تینوں کا رزلٹ ایک جیسا آئے گا؟ ایسے ہلاؤں گا تو پانی اچھل کے رہ جائے گا, ایسے ہلاؤں گا تو آدھا گلاس باہر آ جائے گا, اور ایسے ایسے کر دوں گا تو پورے گلاس کا پانی باہر آ جائے گا. زمین ہلائی جائے گی, یعنی 100-200 کے مردے باہر آ جائے
کیفیتیں، یہ کیسے معنی ہو جائے گا؟ یہ مختلف کیفیتیں ہیں. ہلایا جائے گا مگر اس کو بھی ہلانا نہیں بولتے ہیں، اور اس کو بھی ہلانا بولتے ہیں، اور اس کو بھی ہلانا نہیں بولتے ہیں، مگر تینوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا، ہے نا؟ پہلا جو جھٹکا آئے گا تو تازہ مردے باہر آئیں گے، دوسرے جو جھٹکے میں گڑے مردے باہر آئیں گے، اور تیسرا جھٹکے میں سورہ واقعہ والا ہوگا، وہ سارے پرانے سے پرانے جریائی مردے بھی باہر آ جائیں گے. سلام بھائی جاگے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کون سا دن ہے؟ خافضۃ الرافعہ، تہو بالا کرنے والا. خافضہ تہو، رافعہ بالا، پست و بلند کرنے والا دن. یہ کون سا دن ہے بھائی؟ پست و بلند کرنے والا دن. شادی تھی، ریسپشن، پورے گاؤں میں کارڈ بٹا تھا. تو غریب آدمی، چھوٹے سے کمرے میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، حالانکہ رشتہ دار لگتا تھا دور کا، آیا. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اچھا آ گئے، ٹھیک، ادھرے بیٹھ. اچھا وہ آگے بیچارے مؤذن صاحب، السلام علیکم. اچھا آپ بھی آ گئے، ٹھیک ہے، ادھر ہی بیٹھ جائیے. اتنے میں آ گیا چمچماتی ہوئی کار سے ایک تو نیتا. تو جیسے ہی دیکھا ایک دم لپکتے ہوئے پہنچے، اپنے ہاتھ سے گیٹ کھولا، بس چوٹا کو گودی میں اٹھا لیتے، چل آئیے تشریف لائیے. آپ آ گئے، رونق بڑھ گئی. آپ آ گئے تو کیا کہیں، چار چاند لگ گیا. آپ آ گئے تو میرا فنکشن تو والا ہو گیا. آئیے ایک دم لے گئے. بس چلتا تو دولہے کو ہٹا کے انہیں کو بیٹھا دیتے. یہ ہے کہ نہیں ہماری سماج کی رسمی ہے نا؟ یہ جو چورا تھا، جھوٹا تھا، مگر اس کے پاس پیسہ ہو گیا تھا، کام سے آیا تھا، اس کو لا کر آپ نے ایک دم یہاں پہنچا دیا. اور جو بندرختہ نمازی تھا، مومن تھا، شریف تھا، مگر غریب تھا، تو آپ نے اسے وہاں بیٹھا دیا. وہ غربت کی وجہ سے بیٹھ تو دیا وہاں پر، لیکن جتنی دیر تک بیٹھا تھا اتنی دیر تک اس کی نگاہ سورہ آسمان نہیں کہ اللہ تو میرا فیصلہ تو نہیں بول کر رہا، یہ اللہ میرا فیصلہ تو لگ. اس لیے کمزور کو نہیں کر سکتا سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے. میرا فیصلہ تو کر. بیٹھا ہوا ہے تو بیچارہ کنارے کیا کر سکتا، آگے تو آ نہیں سکتا، دھکا دے دیا جائے گا. کنارے بیٹھا ہوا، حق مار دیا گیا اس کا. لیکن اتنی دیر تک تو اللہ کہتا ہے گھبرا نہیں. خافضۃ الرافعہ، ایک دن ہم نے تیرے لیے بنا کر رکھا ہے. تو قیامت وہ دن ہے جو مظلوموں کا دن ہے، کمزوروں کا دن ہے، غریبوں کا دن ہے. دنیا میں اس کی غربت کی وجہ پر، کمزوری کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے پیچھے دھکیلا تھا اور نااہلوں کو آگے بیٹھایا گیا تھا، صرف دولت دے کر، شہرت دے کر. تو قیامت جان لیجیے، قیامت آئے گی اور قیامت فیصلہ کر دیتا. زمانے میں ان کو جتنے پیچھے کیا تھا اتنا ہی قیامت کے دن ان کو آگے کر دیا گیا تھا، اور جتنا نااہلوں کو آگے دیا تھا قیامت کے دن دھکا دے کر پیچھے کر دیا جائے گا. ارے وہ نہیں کیا سے بڑی بات کہہ دیا، جنہیں پیچھے کیا گیا تھا قیامت کے دن انہیں آگے کیا جائے گا، اور جو آگے آ گئے
کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت رسول کا دل ہے. اہل بیت اس شان سے قیامت میں کھڑے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں حضرت علی، دائیں طرف حضرت ابراہیم، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، اور وہ بیوی جس پر دروازہ گرایا گیا تھا اس طرح سواری آئے گی کہ منادی دے دے اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو اور احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے. غور کیا آپ نے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں؟ تو یہ وہ دن ہے اذا باقت الباقیہ لیس لباقتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو چھچوڑ کر اور ہلا دیا جائے گا. وبست الجبال بسا، اب پہاڑ کو کوٹ پیس دیا جائے گا، پھونک مارو تو اڑ جائے. اذا بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا کنتم ازواجا ثلاثا، اب تمہاری گروپنگ ہوں گی، تمہیں 3 گروپ میں بانٹا جائے گا. اب وہاں میں کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی خانقاہی ہے، نہ کوئی مداری ہے. وہاں سے 3 گروپ ہوں گے، 3 گروپ. کنتم ازواجا ثلاثا، تمہیں 3 گروپ میں بانٹا جائے گا. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے کتنے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، کتنے برے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے، اور کتنے بدترین ہیں یہ بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، یہ 2 گروپ ہو گیا. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، 2 گروپ ہو گیا. اور والسابقون السابقون، اور آگے آگے چلنے والے، یہ تیسرا گروپ ہے. ایک داہنے ہاتھ، ایک بائیں ہاتھ، اور ایک آگے آگے چل رہا ہوگا. اچھا اگر سو رہے ہیں تو مصائب پڑھ دوں، اور اگر جاگنے کی کوشش کریں گے تو بہت اہم بات کر دوں. سلام پڑھیے محمد قرآن سنانے کے لیے ہم قسم وسم نہیں کھائیں گے کہ قسم والا عباس کی، قسم پنجے کی، قسم پھیلانے کی، جاگو جاگو. نہیں جاگو گے تو سمجھ لو کہ تمہارا خون حلالی نہیں ہے. یہ سب کرنے والے ہم نہیں نہ رہے ہیں. سلام پڑھیے آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ حلالی نہیں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے جاگ گئے ہیں تو میں تفصیل کر دوں. والسابقون السابقون، اور ایک گروپ ہے آگے آگے. ایک مرتبہ سابقون نہیں ہے، 2 مرتبہ ہے. والسابقون السابقون، آگے اور آگے، آگے اور آگے، یعنی 2 لوگ آگے چل رہے ہیں، ایک آگے ہے اور ایک اس سے بھی آگے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اول ہوتا ہے اور ایک ٹاپر ہوتا ہے نا. ایک اول ہوتا جو فرسٹ ڈویژن آیا وہ اول ہے، اور جو فرسٹ ڈویژن سے بھی زیادہ نمبر لے کر آیا وہ ہے ٹاپر. تو یہ جو آگے آگے چل رہے ہیں یہ دونوں ہیں اول، مگر اس اول میں بھی ایک ہے ٹاپر. السابقون یعنی وہ جو فرسٹ ڈویژن آیا، والسابقون اس سے آگے ایک اور سابقون، یہ جو ٹاپر ہے. یہ کون ہے جو آگے آگے چلے گا؟ اس میں سے ایک فرسٹ ڈویژن ہوگا اور ایک ٹاپر ہوگا. سیکرٹری صاحب آنکھیں کھولیے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ کون ہوگا؟ السابقون السابقون السابقون. یہ کون ہے جو اول ہے اور اس کے آگے ایک ٹاپر ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جو آگے ہے وہ ہے مومن عرب اور جناب ہستی اور حبیب نجار، اور اس کے آگے جو ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب
جن کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ مومن، سنا ہے نا حزقیل کا نام، رجل یکتم ایمان ہو، جو ایمان کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. یہ فرسٹ ڈویژن کیوں آیا بھائی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہا کہ فرسٹ ڈویژن اس لیے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کی جان بچائی تھی فرعون سے. اور سورہ یاسین میں حبیب نجار کا ذکر ہے، رجل یسعی من اقصی المدینہ. تو یہ حبیب نجار نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ انہوں نے بھی نبی کی جان بچائی تھی. جب شہر والے گھیر کر مار دینا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اور نبی کی جان کو بچا لیا. سن رہے آپ نا؟ حزقیل نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ کی جان بچائی. تو اول آئے نا؟ تو اب انصاف کر کے بتائیے کہ موسیٰ نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہمارے پیغمبر کیا ہیں؟ سردار انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کی وجہ سے خدمت موسیٰ بھی ہے اور خدمت عیسیٰ بھی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ارے مکھ منتری کا جان بچانے والا اور پردھان منتری کا جان بچانے والا دونوں برابر کہلائیں گے. جو مکھ منتری کی جان بچائے، جو پردھان منتری کی جان بچائے، دونوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن دونوں کے کارنامے میں الگ فرق ہوگا. ایک نے مکھ منتری کی جان جو اسٹیٹ کا ہیڈ تھا، اور ایک نے پردھان منتری کی جان بچایا جو پورے دیش کا ہیڈ تھا. حزقیل نے جان بچائی موسیٰ کی، اور علی نے بستر رسول پر سو کر محمد مصطفیٰ کی جان بچائی. محمد مصطفیٰ کی جان بچائی. تو سورہ واقعہ نے فیصلہ کیا، حزقیل تم فرسٹ ڈویژن ہو، علی کو بھی اسکول کے ٹاپ پر سلام پڑھیے. کوئی آسان تو نہیں تھا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. آگے آگے. اب آپ چلے تھوڑی دیر رہ جائیے، مصحف پڑھ دوں گا، میں زیادہ نہیں تھکاؤں گا. یہاں تک آ گئے ہیں تو اتنی محنت کر لیے، تھوڑا سا ناشتہ پانی تو کر ہی دیں. ناشتہ پانی ہو جائے تو اچھا رہے گا، تھکے ہوئے لوگ ہیں. تو چلیے، کنت مدراجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور جو ٹاپر ہے وہ مقربون ہے، مقرب بارگاہ الہی ہے. فی جنات النعیم، یہ جنت نعیم ان کا گھر ہے. سلۃ من الاولین قلیل من الآخرین. فی جنات النعیم اعلیٰ سرور موضونہ. جب حشر کی گرمی سے اور حساب و کتاب سے نکل کر جب ان کو لے جایا جائے گا جنت میں، تو اعلیٰ سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین. تو وہاں گاؤ تکیہ وہ مسند ہوتی ہے نا، گاؤ تکیہ چاروں طرف لگی ہوگی، اور یہ حشر کی گرمی سے نکلے ہوں گے تھک تھکا کر کے، ایک دم گاؤ تکیے پر یہ جا کر ٹیک لگا کر کے سب مومنی اصحاب میمنہ یہ سب کے سب ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں گے، اور آگے آگے ان کے سربراہی کر رہے ہوں گے یہ ٹاپر اور فرسٹ ڈویژن والے. یہ سب تکیہ لگا کے اعلیٰ سرور موضونہ، ایک دم مرصع گدا ہوگا، بہت تگڑا والا، سونے چاندی کا کام اس پر ہوگا، بہت تگڑا. اعلیٰ سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین. متقین، یا متقینہ نہیں ہے، بڑا کاف نہیں ہے، متقینہ چھوٹا کاف ہے. تکیہ اسی سے بنا ہے، تکیہ عربی لفظ ہے. سلام میں اس طرح کے حکم سمجھ گیا. متقین فی علیہا متقابلین. تو ایک دم تکیہ لگائے، متقین تکیہ لگائے، علیہا متقابلین، ایک دم آمنے سامنے بیٹھیں گے. لمبا سفر کر کے آیا، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں،
اب یہاں پر کہا بھائی کیسا رہا تمہارا حساب کتاب، اور ماشاءاللہ کیسا رہا آپ کا سفر؟ ارے کیا کہیں بھائی ہم تو ایک دم ڈوبتے ڈوبتے بچے۔ کیسے بچ گئے بھائی؟ کیا کریے گا، تو ڈوب ہی گئے تھے، وہ تو زیارت بارشاہ نے ہم کو سنبھال لیا۔ بھائی آپ کیا حال؟ ارے مت پوچھو بھائی، ہم تو ایک دم سچوں میں ڈوب گئے تھے۔ مگر کیسے؟ کہ ایک رات ہم مجلس میں بہت روئے تھے، ان آنسوؤں نے ہم کو بچا لیا۔ وہ آمنے سامنے بالکل تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، اور خوبصورت لڑکے، یہ جنت نہیں ہے، جنت کا ریسپشن ہے۔ ریسپشن پہلے ملتا ہے نا، ہوٹل میں جاتے ہیں آپ تو جنت کا ریسپشن ہے۔ خوبصورت لڑکے یطوفو گھوم رہے ہوں گے، باکواب واباریق، ان کے ہاتھ میں پیالے ہوں گے اور پلیٹیں ہوں گی، گلاس ہوگا، اور ان خوبصورت گلاسوں میں خوبصورت کولڈ ڈرنک، خوبصورت مشروب ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فاکہۃ مما یتخیرون، ایک دم ہر طرح کے فروٹ پلیٹوں میں سجے ہوں گے۔ لحم طیر مما یشتہون، اور بہترین بھنے ہوئے پرندے، ایک دم بھنے ہوئے، لحم طیر، ایسے بھنے ہوئے کہ مما یشتہون، دور سے اسے جو خوشبو آئے گی وہ آپ کے بھوک کو بھڑکا دے گا۔ لحم طیر مما یشتہون یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ مجلس تمام کے بعد میں نے چاہا تھا کہ آج ہم سیدھے سورہ دہر میں چلیں گے، لیکن اب یہیں سے روکتا ہوں میں کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ولدان مخلد خوبصورت لڑکے، ہاتھوں میں پیالے، ہاتھوں میں گلاس، تشتریاں لیے ہوئے ٹہل رہے ہوں گے۔ پورے قرآن میں برتنوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جنتی کا جو برتن ہوگا جس میں کھانا دیا جائے گا بڑی خوبصورت ہوگا۔ اب برتن کا بہت اثر ہوتا ہے کھانے پر، اس بات کو آپ بزرگ ہیں بہتر جانتے ہوں گے۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، جگہ کا نام ضرورت نہیں ہے، اچھا گھر تھا، اور کھانا جو آیا وہ سب اسٹیل کی پلیٹوں میں، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں احسان بھائی کہ انسان منہ سے بعد میں کھاتا ہے اور نظر سے پہلے کھاتا ہے۔ تو اگر میرا بچہ جو تھا، چھوٹا بچہ، سب سے چھوٹا بیٹا عارف، اسکول سے برابر شکایت آتی تھی کہ بیٹا پانی نہیں پیتا، اور جو بوتل لے کے جاتا تھرمس وہ لے کے چلا آتا تھا، ایک آدھ دو گھونٹ پیتا تھا بڑی مشکل سے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، امی بہت غصہ کر رہی تھی، میری وائف پانی نہیں پیتا، ہم کو ڈانٹو نے، اس کا ہم حل ڈھونڈ دیں گے، میرے پاس اس کا حل ہے۔ بازار گئے، ایک دم سب سے خوبصورت بوتل ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے نکالا، ٹرانسپیرنٹ، ایک دم سرخ رنگ کا گلابی ٹرانسپیرنٹ بوتل ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ہم لے کر کے آئے، اور لا کر کے ہم نے بیٹے کو اس میں پانی بھر کر کے دے دیا۔ جو بچہ پانی نہیں پیتا تھا اس بوتل کو دیکھ کر کے اتنا پانی پیا کہ اب بار بار پانی بھرنے جاتا تھا، پانی لانے جا رہا ہے، سمجھا؟ تو برتنوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان منہ سے کھانے سے پہلے نظر سے کھایا کرتا ہے، اس لیے جب تھکے ہارے آپ جائیں گے تو اللہ نے آپ کی فطرت، آپ کا خالق وہ ہے نا، آپ کی فطرت کو پہچان گا، لہٰذا برتن تک کا اہتمام کیا ہے کہ برتن بھی ایسے ہو کہ جنتی آئے ان سے دیکھ کر ان کے منہ پھٹ جائے۔ سلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ ایسے رحمان و رحیم پروردگار جو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، جو ہمارے بارے میں اتنا سوچتا ہے، اور ہم اس کا ایک لفظ سے شکریہ ادا کرنا نہیں چاہیے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ابھی اس سے قبل کی مجلس میں جناب علی اکبر کے مصائب کو بیان کیا جا رہا تھا۔ علی اکبر یعنی حسین کے جوان بیٹا، آپ جانتے ہیں نا
کہ علی اکبر کی ماں کا نام ام لیلا ہے، مگر علی اکبر کو ان کی ماں ام لیلا نے نہیں پالا تھا، زینب نے پرورش کیا تھا۔ اسی لیے شاعر جب رخصت کے لیے امام حسین کے پاس آئے اجازت کے لیے علی اکبر، تو امام حسین نے کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ جب ماں کے پاس علی اکبر آئے تو ماں نے کہا بیٹا تم کو ہم نے نہیں پالا ہے، تم کو زینب نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ علی اکبر جانتے تھے کہ شہزادی مجھے اجازت نہیں دیں گی، لہذا جب حجرے میں آئے تو آتی ہی اجازت نہیں مانگا، زینب کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور جب لیٹ گئے اور جب زینب آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تو علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک بات بتائیے، ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہ بتاؤ اس ہنگامے میں کون سا مسئلہ تمہیں یاد آ گیا بیٹا؟ کہ اماں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اماں مریم افضل ہیں یا اماں فاطمہ افضل ہیں؟ کہا بیٹا کیسی بات کرو، کہاں اماں مریم اور کہاں ہماری ماں فاطمہ، ہماری فاطمہ تو عالمین کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ کہا تو پھر ایک بات بتائیے کہ آپ کا لال افضل ہے یا اماں فاطمہ کا بیٹا افضل ہے؟ کہا کہ بیٹا میرے لال کی کیا حیثیت، اماں فاطمہ کے لال پہ آگے، میرے بیٹے تو غلام ہیں۔ کہا تو پھر ایک کام کیجئے، اپنے لال کو فاطمہ کے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے، اور زینب کے پاس اس کا کوئی جواب رہا سر جھکا کے کہے بیٹا تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ سوائے اجازت دینے کے کوئی راستہ نہیں، اے بیٹا کیا ہم نے تجھے اجازت دیا؟ اس کے بعد حسین کے پاس آئے، کھلی کھلی پیشانی دے کر بیٹا خیریت؟ کا بابا اجازت مل گئی، اما زینب نے اجازت دے دیا۔ اچھا اجازت مل گئی، ٹھیک ہے بیٹا جب اجازت مل گئی تو گھوڑے پر علی اکبر کو سوار کیا اور شوق شہادت میں علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دیا، نہایت تیزی سے گھوڑا مقتل پورا دوڑا، ابھی تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سے علی اکبر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بوجھ زمین پر گرا ہو، کوئی زمین پر گرا ہو، وہ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا بابا ریت پر گرا ہوا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، گھوڑے سے پوچھے بابا کے پاس آئے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ جواب سنیں گے آپ؟ جواب یہ تھا جواب کہ بیٹا علی اکبر، اے کاش یہ جواب نہیں تھا، یہ ایک نفسیات کی کتاب تھی جو حسین نے پڑھ دیا علی اکبر کے سامنے، یہ صاحب اولاد ہی اس جواب کو سمجھیں گے۔ کہا بیٹا کاش تمہارے پاس بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوگا، تمہارے پاس بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوگا، تم اسے پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اے بیٹا دل نہیں بھرا تھا اس لیے پیچھے پیچھے آ گیا، اچھا بیٹا اپنی ماں گلے مل لو اور خدا حافظ بیٹا علی اکبر گلے ملے، اور اس بات پھر گھوڑے پر سوار ہوئے حسین خیمے کی طرف بڑھتے نہایت تیزی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیا، دیکھتے دیکھتے پشتے کے پشتے لگا دیے جناب علی اکبر نے، لیکن 3 دن کے پیاسے تھے، پیاس بھڑکنے لگا، ایک مرتبہ پھر علی اکبر لوٹے، حسین نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کہا لگتا ہے کہ لیلا کی دعا کامیاب ہو گئی، لیلا یہی تو دعا ہو گئی تھی کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک بار بس ایک بار مجھے علی اکبر سے ملا دے۔ اب جو علی اکبر کو دیکھا حسین تمہارے بیٹا خیریت ہے، کہا بابا پیاس جانے مار آ گئی ہے، اگر چند قطرہ پانی میں جائے تو میں پھر کروں۔ حسین کے بعد اس کا کوئی جواب نہ تھا، بس ایک جملہ کہا اپنی شرمندگی کو بتانے کے لیے منہ
مسافرت میں مر جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی سفر میں اپنی جان کھو دے، تو مرتے مرتے دم تک اس کی بات نیند نہیں آتی ہے، بستر پر سونے جاتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، ہائے بیٹا ہائے بیٹا، کیوں؟ بار بار یہ فکر ہو گیا کہ ہائے بیٹا میں تیرا مرا نہیں دیکھ سکی، ہائے بیٹا تجھے کوئی پانی دینے والا نہیں دیکھا، ہائے بیٹا تو بھوکا مارا گیا، ہائے علی اکبر تم پیاسے واپس جا رہے ہو، وقت ہو گیا ہے، بڑی شدت کی جنگ لڑی، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، ایک نیزہ آپ کے کلیجے میں چبھا، زمین پر گرے، آواز دیا۔ عزیز و مسائل تمام، اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو اس جملے کو آپ سن لیجئے، اور اگر مناسب جانیں تو 2 قطرہ آنسو ہمارے سے، جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرتے تھے وہ اپنے اپنے رشتوں کے حوالے سے حسین کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے، ادرکنی، کہا کہ اے میرے بچپن کے دوست میری مدد کو آئیے، اور محمد گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی اے میرے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ جو بھی گرتا تھا گھوڑے سے وہ اپنے رشتے کے حوالے سے حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بس اس بھری جوانی میں کس کا چاند ڈوبا ہے، اس بھری جوانی میں کس کا چاند ڈوبا ہے، بھری جوانی میں کس کا چاند ڈوبا ہے، شاہ کیسے پہنچیں گے بیٹے کے جنازے پر، شاہ کیسے پہنچیں گے
ही नहीं आता, बेकरार ज़ैनब है, सब्र ही नहीं आता, बेकरार ज़ैनब है। आंसुओं के रोके से और दिल धड़कता है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है, हाय बेटे की शहादत का शुक्र हो के सादा हो, हाय बेटे के शहादत का शुक्र हो के सादा हो। करबला से मौला ने एक सवाल पूछा है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है, हाय उम्र भर की मेहनत का कुछ सिला नहीं पाया, हाय उम्र भर की मेहनत का कुछ सिला नहीं पाया, हाय ममता के ख्वाबों को मौत ने बिखेरा है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है, हाय इस बड़ी जवानी में किसका चांद डूबा है। السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته.